آخر عورت کا معاشرے میں مقام ہے کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ تو آج ہم ذرا اسلامی تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تصور، یہ سوچ آخر بدلی کیسے۔ اب دیکھیے، کسی بھی تبدیلی کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا تو ضروری ہے نا کہ شروعات کہاں سے ہوئی تھی۔ مطلب اسلام سے پہلے کے عرب معاشرے میں عورتوں کی زندگی کیسی تھی، اور پھر وہ کون سی انقلابی تبدیلیاں تھیں جنہوں نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا پڑاؤ تاریخ کا وہ دور ہے جسے اکثر جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کا عورتوں کے لیے اصل میں مطلب کیا تھا؟ ماخذی مواد بتاتا ہے کہ یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں عورت کی عزت تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ صرف مشکل وقت نہیں تھا، بلکہ یہ ایک پورا نظام تھا جہاں عورتوں کو اکثر ایک جائیداد سمجھا جاتا تھا۔ انہیں وراثت میں کوئی حق نہیں ملتا تھا، اور کچھ واقعات میں تو انہیں زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ بس یہ دو لفظ اس دور کی پوری کہانی بیان کر دیتے ہیں، مظلوم اور محروم۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ اس وقت کی لاکھوں عورتوں کی زندگی کی حقیقت تھے۔ وہ اپنے بنیادی انسانی حقوق سے، سماجی وقار سے پوری طرح محروم تھیں۔ لیکن پھر تاریخ نے ایک نیا موڑ لیا۔ اس اندھیرے میں روشنی کی جو پہلے کرن آئی، وہ ماں کے کردار کو عزت دینے سے شروع ہوئی۔ معاشرے کی بنیاد یعنی خاندان، اسے ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھا جانے لگا۔ یہ کوئی چھوٹی تبدیلی نہیں تھی۔ ذرا سوچئے، ایک ایسے معاشرے میں جہاں مرد کو سب کچھ سمجھا جاتا تھا، وہاں ماں کا درجہ باپ سے 3 گنا بلند کر دیا گیا۔ یہ صرف خاندانی ڈھانچے کو نہیں بلکہ احترام اور محبت کے پورے تصور کو بدل دینے والی بات تھی۔ یہ جملہ بار بار دہرانے کے قابل ہے۔ ماں کو باپ کے مقابلے میں 3 درجے بلند مقام دیا گیا ہے۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ تھا کہ ماں کی خدمت، اس کی دیکھ بھال اور اس کی خوشی کو ایک بہت بڑی روحانی اہمیت دے دی گئی ہے۔ اچھا، ماں کو عزت دینے کے بعد اگلا قدم اس سماجی سوچ کو بدلنا تھا جو بیٹیوں کو ایک بوجھ سمجھتی تھیں، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جسے براہ راست ایڈریس کیا گیا۔ جس معاشرے میں بیٹی کی پیدائش پر چہرے کالے پڑ جاتے تھے، وہاں یہ اعلان کیا گیا کہ بیٹیوں کی پرورش تو رحمت اور بہت بڑے روحانی اجر کا ذریعہ ہے۔ یہ سوچ میں آپ کہہ سکتے ہیں 180 ڈگری کی تبدیلی تھی۔ اور اس اجر کا وعدہ کتنا خوبصورت ہے، جس نے 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کی، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اور اس قربت کو سمجھانے کے لیے پیغمبر اسلام نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ صرف باتیں یا تعلیمات ہی نہیں تھیں بلکہ ان پر عمل بھی کیا گیا، اور اس کی سب سے بہترین مثال ہمیں خود پیغمبر اسلام کی زندگی میں ملتی ہے۔ پیغمبر اسلام اور ان کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کے درمیان جو رشتہ تھا، وہ باپ بیٹی کے احترام کی ایک نہ بھولنے والی داستان ہے۔ یہ اس بات کا عملی نمونہ ہے کہ ایک بیٹی کو کتنی عزت دی جانی چاہیے۔ ذرا اس منظر کو تصور تو کیجیے، جب بھی ان کی بیٹی فاطمہ آتی تو وہ جو تمام جہانوں کے لیے رحمت تھے، اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی خاص چادر بچھا دیتے۔ یہ محبت اور عزت کی انتہا تھی۔ اور یہ صرف ایک باپ کی اپنی بیٹی سے محبت نہیں تھی، یہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام تھا، ایک عملی سبق تھا کہ دیکھو بیٹیوں کا مقام کتنا بلند اور کتنا معزز ہے۔ تو اس پورے سفر کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا اور کہاں پہنچے؟ آئیے ذرا اہم نکات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک عورت کا مقام مظلومیت سے اٹھا کر عزت کی بلندیوں تک پہنچایا گیا۔ جہاں ماؤں کے قدموں تلے جنت رکھی گئیں، وہیں بیٹیوں کو رحمت اور نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا، اور اس سب کو ایک خوبصورت عملی مثال سے ثابت بھی کیا گیا۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ 1400 سال پرانی یہ تعلیمات جو خاندان میں عزت اور احترام پر اتنا زور دیتی ہیں، آج کی اس تیز رفتار اور بدلتی ہوئی دنیا میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔